اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنى عنہ ربنا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما تحب و ترضى۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اتانی دخل الجنہ۔ جس بات تے مور نہیں نبی دی اس بات دا لگدا ریٹ کوئی نہیں۔ ہیڈ آفس ہے ساڈا مکہ مدینہ، ہور کوئی دجا دنیا چ ساڈا اسٹیٹ کوئی نہیں۔ اللہ دی ذات تو بعد اس جہانی اندر نبی دی ذات تو ود کے کسے دا گریٹ کوئی نہیں۔ نبی دی اطاعت بنا پسروری قیامت نو کھلنا جنت دا گیٹ کوئی نہیں۔ سامعین حضرات، میرے تو قبل جماعت دے بڑے بڑے جید خطباء اور علماء نے اپنے اپنے خیالات دا اظہار کیتا ہے۔ اللہ سب دا بیان کرنا اور اس سمندر منڈی دی انتظامیہ دا، جماعتی احباب دا، بھائی رضوان صاحب اور دیگر رفقاء، انہاں دا یہ سالانہ پروگرام کروانا اللہ اپنی بارگاہ قبول فرمائے، اور جماعت دے نوجوان خطیب حضرت مولانا سرفراز حیدر صاحب حافظہ اللہ، انہاں دی جوانی علم و عمل چلا برکت عطا فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، میں قرآن پاک دی ایک آیت مقدسہ پڑھی، توجہ ہے سارے دی؟ ٹھنڈ بڑی ہے تو تھی بکلا مار کے اس طرح بیٹھے ہو جی میں دم کران آئے ہو۔ ذرا بکراں چھڑو، گوڈے چھڑو تو بیدار ہو کے بہو۔ توجہ میرے بار رکھنی ہے۔ تے اب پیچھے آ جڑے منڈے بیٹھے نے ٹھول آ کے کی گالے بابے نے اگے دفعہ ہوئے، اگے آئیو، اگے ہو، آجو آجو اگے۔ او جڑے محلے پوتن پورے جی بیٹھے نے بھی اگے آ جان، اگے آئیو اگے ماشاءاللہ۔ جنہ خطیب دے نیڑے بوو گے نا انہ سواب زیادہ ہوئے گا، ٹھیک ہے؟ توجہ، گائے جدوں اپنے بچے نو جنم دے دیئے تو انہوں زبان نہ چٹ کے صاف کر دیئے۔ زمیندار کول بیٹھا ہوندہ ہے، وہ بھی گاں دے بچڑے نو صاف کردہ ہے، تے او دے گلے چک رسی لے کے نا او دے گلے چ پا کے انہوں کلے نہ بند دیندہ ہے۔ وہ گاں دا جڑا بچڑا ہے اٹھ دا ہے، پھر ڈگ دا ہے، پھر اٹھ دا ہے، پھر ڈگ دا ہے۔ چند لمحے تو بعد وہ اپنے قدمہ دے کھڑا ہو جاندہ ہے۔ وہ جڑی حویلی ہے، چار دیواری ہے، وہ دے اندر اور بھی کئی قسم دیاں گاواں موجود نے جیڑیاں اس بچڑے دی ماں نالو آلہ نسل دیاں، اس بچڑے دی ماں نالو زیادہ قیمتی نے۔ لیکن زمیندار جدو گاں دے اس بچے نو چھڑ دا ہے، وہ 100 گاں دے وچوں
وہ اپنی ماں لب لیندا ہے، وہ سیدھا جاندا ہے تے اپنی ماں کول جاندا ہے، کسے ہور گاں کول نہیں جاندا۔ سیدھا ماں کول جان دی وجہ تو گاں دے اس بچے نو عربی چ طبیعہ کہا جاندا ہے۔ طبیعہ دے وچوں ہے لفظ اتباع۔ کلمہ بریلویاں نے بھی اسی نبی دا پڑھیا، دیوبندیاں نے بھی اسی پیغمبر دا پڑھیا، اہل حدیثاں نے بھی اسی پیغمبر دا پڑھیا، سارے نے کلمہ ایک ہی نبی دا پڑھیا۔ ہن کلمہ پڑھن تو بعد ساڈے سامنے کئی دروازے موجود نے، کئی ذاتاں موجود نے، کئی جماعتاں موجود نے، بڑے بڑے صاحبزادے، پیرزادے، خانزادے، امام، مولوی، خطیب موجود نے، کئی پک ڈنڈیاں موجود نے، لیکن کلمہ پڑھن تو بعد جنہیں پیغمبر دی رسالت اور نبوت نو صحیح معنی اچ منیا ہے، وہ دنیا دے سارے دروازے پک ڈنڈیاں چھڑ کے، دنیا دیا ساریاں ذاتاں اور جماعتاں چھڑ کے، دنیا دے سارے پیر مولوی امام چھڑ کے وہ سیدھا جائے گا تے محمد دے دروازے تے جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم، جس دروازے تے موٹی سرخی لکھی ہے من اتانی داخل الجنہ، جن نے میری اطاعت کی تھی وہ ڈائریکٹ جنت چ داخل ہو گیا۔ ہن جنت لبنی ہے تے او نبی دے دروازے تو لبنی ہے، کسے امتی دے دروازے تو جنت بولیا جے کسے امتی دے دروازے تو جنت نہیں لبنی۔ ہن ماشاءاللہ سیانے دنا ڈیرے دار زمیندار بڑے سمجھدار بندے بیٹھے ہو، پورے قرآن دے 30 پاریاں چ رب نے کسے جگہ تے نہیں کیا کہ امام ابو حنیفہ دی اتباع اور اطاعت کرو، یہ کیا ہے منو کو پارے چ وکھائے۔ حضرت امام احمد ابن حنبل دی اتباع اور اطاعت کرو، امام شافعی رحمت اللہ علیہ دی اتباع اور اطاعت کرو، امام مالک رحمت اللہ علیہ دی اتباع اور اطاعت کرو۔ پورے قرآن چ اللہ نے کتے نہیں آکھے، کیوں نہیں کیا؟ یہ تمام امام بول دے نے اپنی مرضی نال، جیڑا اپنی مرضی نہ بولے وہ دی بات غلط بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے۔ آمینہ دے لال دی اتباع اور اطاعت اس وجہ تو کرنی ہے، ساڈا محبوب بولدا ہے رب دی مرضی نال، جیڑا اللہ دی مرضی نہ بولے او دی کوئی بات بھی غلط بولیا جے، کوئی بات بھی غلط نہیں ہو سکتی۔ اس واسطے جڑا اللہ دی مرضی نہ بولے او دی زبان چو نکلن والی بات دین ہے، حق کے، سچ ہے، پاک کے، لا شک کے۔ جس طرح قرآن اللہ دی وحی ہے نا، اس طرح حدیث بھی اللہ دی وحی ہے۔ جس طرح قرآن لے کے جبریل آیا ہے، اس طرح حدیث نو بھی لے کے جبریل آیا ہے۔ جس طرح قرآن پیغمبر دے قلب اطہر تے نازل ہویا ہے، اس طرح حدیث بھی نبی دے قلب اطہر تے نازل ہوئی ہے۔ لوگو جس طرح قرآن لا رہے بے، اس طرح میرے پیغمبر دی حدیث بھی لا رہے بے۔ جس طرح قرآن دا منکر پکا کافر ہے، اس طرح حدیث دا منکر بھی، وہ بولو تے صحیح یار کی ہویا جے، حدیث دا منکر بھی کافر ہے۔ حدیث دا انکار کرن والا ایک بندہ کہے کہ نہیں جی قرآن ہی مننا ہے، حدیث نہیں مننی، حدیث تے پیغمبر دے 600 سال بعد لکھی گئی ہے، وہ اپنی عقل دا علاج کروائے۔ اگر صرف قرآن مننا ہے، قرآن کہندا نماز پڑھو، قائم کرو، اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، ہن کیویں پڑھنی ہے وہ حدیث چو ملے گا۔ نماز قرآن کہندا ہے کہ روزہ رکھو، روزہ کیویں نبھانا ہے، روزے دی حالت چ کی کرنا ہے، وہ سارا کچھ حدیث چو ملے گا۔ قرآن نے کہا حج کرو، حج دے مناسک کنے نے، کتھوں حرام بننا ہے، کیویں کرنا ہے، سارا کچھ کتھوں ملے گا؟ حدیث چو ملے گا۔ ایک بندہ کہندا ہے قرآن ہی مننا ہے، انہوں کہو نماز پڑھ کے دکھا نا۔ وہ جو نماز شروع کرن لگے اللہ اکبر، انہوں کہا نہیں نہیں نہیں، ایک قرآن چو وکھا، جویں قرآن چ نماز آئی اوویں پڑھ۔ ہاتھ سینے تے بنن لگے، انہوں کہو نہیں ہاتھ نہیں بننے، ہاتھ بننے نے تو قرآن چو وکھا۔ سبحان ربی العظیم قرآن چو وکھا، ربنا ولک الحمد قرآن چو وکھا، سبحان ربی الاعلی قرآن چو وکھا، التحیات للہ والصلوات قرآن چو وکھا۔ وہ نماز نہیں پڑھ سکے گا جب تک وہ حدیث نو منے گا نہیں، حدیث تے عمل نہیں کرے گا۔ ایک منکر حدیث نہ گل ہوئی، میں کہا تو حدیث نہیں ماندا؟ آندا نہیں۔ میں کہا ویکھ لئی
آندا نہیں میں نہیں مانتا، میں قرآن ماننا، حدیث تے بعد لکھی گئی۔ میں کہا تیری امی تے ابے دا نکاح ہویا ہے؟ آندا ہویا ہے۔ میں کہا قرآن چو وکھا، بول دے نہیں۔ میں کہا اپنی ماں تے ابے دا نکاح قرآن چو وکھا نا، تے جے قرآن چ نکاح نہیں تے پھر تو جینین حرام دے، تیرے حرام دے ہون چ جڑا شک کردا وہ بھی حرام دے، وہ بول دے نہیں۔ جدو تیری امی تے ابے دا نکاح ہی قرآن چ نہیں تے پھر تو حرام دا ہی پیدا ہویا ہے، تے جڑا حدیث نو مندا نہیں وہ ہے بھی حرام دا ہی ہے، کیونکہ قرآن اور حدیث دو چیزاں دا ذکر ہے قرآن چ۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کتاب تو مراد قرآن ہے، حکمت تو مراد محمد دی حدیث ہے۔ اٹھائیے بریلوی مکتبہ فکر دے علماء دی تفاسیر نو، تفسیر تبیان القرآن مولوی غلام رسول سیدی کراچی والے دی اٹھائیے، ضیاء القرآن پیر کرم شاہ دی اٹھائیے، آئیے ذرا غور کیجئے، حنفی علماء معارف القرآن اٹھائیے، تفسیر اضواء البیان مختار احمد شنقیطی دی اٹھائیے، تفسیر کبیر امام رازی دی اٹھائیے، تفسیر مدری ثناء اللہ پانی پتی دی اٹھائیے۔ تمام تفاسیر والے نے لکھیا ہے کہ قرآن کتاب تو مراد قرآن ہے، حکمت تو مراد محمد دی حدیث ہے۔ اور قرآن حدیث دو ہی چیزاں نبی علیہ السلام نے پڑھائیاں نے تے سکھائیاں نے، ساڈے تک پہنچائیاں نے۔ نبی علیہ السلام جب دنیا تو جا رہے ہیں آپ نے کی فرمایا؟ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ بولو، میں دو چیزاں چھڈ کے جا رہا، ایک کتاب قرآن پاک، دوجا اپنی سنت چھڈ کے جا رہا۔ ایتھے بھی دو نہیں ذکر ہے۔ اور اج کوئی بندہ آکھے نہیں نہیں حدیث نہیں مانتے، وہ اپنی عقل دا علاج کروائے۔ جڑا حدیث دا منکر ہے نا، آئیے میں قرآن چوں میں ثابت کرنا، حدیث دی منکر نبی دی بیوی ہوئے جنت انہوں بھی نہیں لبنی، چے جائے کہ کمتی ہویا اج کل۔ قرآن نے کیا نہیں فرمایا؟ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین۔ بیویاں نبی دیاں نے، توجہ میرے ول، کھاندیاں نبیاں دے گھر چوں نے، ہنڈاندیاں نبیاں دا نے، اولاد نبیاں دی جمدیاں نے، نبیاں دے بستر تے سوندیاں نے۔ اللہ نے دو کران دا تذکرہ کیتا ہے، نبی نوح تے لوط دا تذکرہ کیتا ہے۔ انہاں دیاں بیویاں رہندیاں نبیاں دے گھر چ نے، کھاندیاں نبیاں دا نے، ہنڈاندیاں نبیاں دا نے، اولاد نبیاں دی جمدیاں نے، حتیٰ کہ جھوٹا بھی نبیاں دا کھاندیاں نے۔ لیکن اے حدیث دیاں منکر نے، قرآن کہندا ہے قیل ادخلا النار، اے دوویں کتھے جان گیاں؟ جہنم دے اندر۔ کناں نے نبی دی حدیث دا انکار کیتا ہے، او انکار کرن والی نبی دی بیوی ہوئے انہیں جنت چ نہیں جے جانا۔ قیل ادخلا النار مع الداخلین۔ اس تو اگلی آیت ویکھ لے، بیوی فرعون دی ہے، آکھے نبی موسیٰ دے لگ گئی ہے۔ بیوی فرعون دی ہے، حدیث نبی موسیٰ دی نو من لیا ہے۔ قرآن آندا ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ۔ فرعون آندا ہے نہیں آسیہ تینوں کی نیر وج گیا ہے، اے کوٹھیاں نے، بنگلے نے، چہل پہل نوکر چاکر نے، شہانہ زندگی ہے۔ تے آسیہ آندی ہے وے فرعون، جنہ محلہ چو اللہ دی توحید دی آواز نہیں آندی، میں انہ محلہ نو کی کرنا۔ اس ظالم نے ننگیاں کر کے کل ٹھوک دیتے نے،
تے برہنہ ننگیاں نے آسمان والتیان ہے آندیاں نے اذ قالت رب ابن لی اندک بیتن فی الجنتی ونجنی من فرعون وعملی ونجنی من القوم الظالمین آدھیا نے اللہ محل بنانا ہی تے اپنے کول ہی بنائی فرمایا حدیث نو سینے نہ لان والی ہے تے نبی موسیٰ دی اتباع کرن والی ہے نبی موسیٰ دے آنکھیں لگن والی ہے تیری زبان چو الفاظ جدا نہیں ہوئے محل تے پہلے ہی بنا چھڑے نے ہون پتہ ہے چل دا حدیث دی منکر نبی دی بیوی ہوئے جنت لبنی نہیں جے حدیث سے عمل کرن والی فرعون دی بیوی ہوئے تے قیامت نو جنت دی وارث بن جائے گی اجے بھی نہیں سمجھے آؤ حدیث دا منکر نبی دا بیٹا ہوئے تے جنت لبنی بولیا جے جنت لبنی نہیں قرآن کہندہ پیا حضرت نوح علیہ السلام دا تذکرہ کردہ پیا سورہ ہود ہے ایسرا کر کے سارے جوڑے جوڑے بٹھا لو میرے نوح قُلْ نَحْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قلیل کتا بٹھا لو اللہ بٹھا لو خنزیر بٹھا لو بٹھا لا فرمایا مشرک نہ بھائی اللہ خنزیر بڑا پلیت ہے مشرک نہ لو کاٹے اللہ کتا بڑا پلیت ہے مشرک نہ لو کیونکہ کوئی کتا کسے کتے نو سجدہ نہیں کردا کوئی خنزیر کسے خنزیر نو سجدہ نہیں کردا اے ویکھ لے مشرک زندہ ہو کے مردیاں نو سجدے پیا کردا اس واسطے مشرک نہیں بٹھانا تے کولی پتر کھڑا ہے تے آندے نے یا بنی ارکب معنا اوے میرے پترا آجا میرے نہ بہ جا تے پتر اے جے حدیث ہن قیاس کی ہے ابا جی قال ساوی الی جبل یاسمنی من الماء ابا جی میں پہاڑ تے چڑھ جاواں گا تے پہاڑ دی اونچائی منو بچا لوے گی اللہ اللہ مشرک دا جیڑا عقیدہ ہے وہ بے جان چیز تے زیادہ ہوندہ ہے پانی دا ریلا ہوندہ ہے پہاڑ دیاں چوٹیاں نہ ٹکراندہ ہے تے پتر سامنے گرک ہو رہا ہے تے ہن نبی دی عقیدت نے کھچ ماری آندے نے ان ابنی من اہلی اللہ پتر تے میرا اتو آواز آندی ہے میرے نبی نو تو عقیدت وینے اسی عقیدے وینے ہی وینے بولو اسی عقیدے وینے پاویں تیرا پتر ہے تیری حدیث دا منکر ہے انہیں تیرا کہنا نہیں منیا انہو لیس من اہلک میں نو قیامت تک تیرے اہل وچوں ہی کٹ چھڑیا ہے نبی دا پتر ہوئے تے نبی دی آنکھیں نہ لگے جنت لبنی نبی دی حدیث دا منکر ہے جنت لبنی نہیں آنا باپ نبی دے ہے حدیث دا منکر ہے حضرت ابراہیم آندے نے یا آباتی فتبعنی ابا جی میری اتباع کر لو میری گل مان لو میری حدیث نو مان لو پیو آندا پترا کن کھول کے سن لے اگر تو انہاں بتاں دی توہین کرن تو باز نہ آیا میں تینوں پتھر مار مار کے رجم کر دیاں گا لا ارجمنک واہجرنی ملیا کتاب التفسیر اٹھاؤ صحیح بخاری حضرت ابراہیم آندے نے کتاب الانبیاء چوی حدیث موجود ہے حضرت ابراہیم آندے نے اللہ قیامت دا دن ہوئے گا میرا باپ جہنم چتے میں جنت چ اللہ آندے نے میرے خلیل عقیدت تیری بھی بڑی ہے پر تیرا باپ جیڑا او مشرک ہے انہیں تیرا کہنا نہیں منیا تیری حدیث نو نہیں منیا میں قیامت نو گندے بجو دی شکل بنا کے نو جہنم چ سٹ دیاں گا پتا تینو بھی نہیں لگنا
ہن نبی دی حدیث دا منکر نبی دا باپ ہوئے جنت لبنی نبی دے آکھے نبی دا باپ نہیں لگدا جنت لبنی نبی دی حدیث دا منکر نبی دا چاچا ہوئے ابو طالب دنیا تو مردہ پیا تے جگاں دے پیر آوندے نے چاچا کن چی کلمہ پڑھ لے تے پیچھے ابو جال اتبا شہبہ سارے کھلوتے نے آندے نے ویکھی بابا مرن لگیاں وڈیاں دا دین نہ چھڑ دیں تے ابو طالب کی آندہ ہے او پتیجیا منو برادری دی آر قبول نہیں جہنم دی نار قبول ہے انہیں کلمہ نہیں پڑھیا پیغمبر دا کہنا نہیں منیا نبی دی حدیث نو نہیں منیا آقا چلے جاندے نے بعد چاچا مر جاندہ ہے حدیث دے الفاظ نے حضرت علی آندے نے تے آن کے آندے نے محبوب جی تھوڑا گمراہ چاچا مر گیا ہے اللہ میرے چاچے نو تے میرے نا عقیدت بڑی سی پیار بڑا سی فرمایا گل تیری بھی ٹھیک ہے لیکن میرا قانون ہے تیری حدیث دا منکر سی پاویں تیرا چاچا ہے تیری گل نہیں منی تیرے آنکھیں نہیں لگیا قیامت نو اینو جہنم دی اگ دی جتی پہناواں گا جدے نہ دا دماغ ایویں ابلے گا جویں ہانڈی ابل دی ہے ہن پتہ اے لگا منڈی سمندر والے ہو نبی دی حدیث دی منکر نبی دی بیوی ہوے جنت لبنی بولیا جے نبی دی حدیث دا منکر نبی دا بیٹا ہوئے جنت لبنی نبی دی حدیث دا منکر نبی دا باپ ہوئے چاچا ہوئے جنت لبنی نہیں تے جے نبی دی حدیث دا منکر نبی دا امتی ہوئے بولو نا ذرا ان کی ہویا جے ایویں ہی ہے نا یہ آندہ حدیث ٹھیک ہے لیکن میری عقل دے خلاف ہے میں نہیں ماندا حدیث ٹھیک ہے میرے امام دے قول دے خلاف ہے میں نہیں مندا حدیث ٹھیک ہے میری قیاس رائے دے خلاف ہے میں نہیں مندا حدیث ٹھیک ہے لیکن میرے مفتی دے فتوے دے خلاف ہے میں نہیں مندا او اصول کرخی ایک کتاب ہے چھوٹی جئی ہے مدارج پڑھائی جاندی ہے او دے اندر قاعدہ درج ہے قرآن دی ایت دے مقابلے چ امام دا قول آ جائے ایت چھڈ دیو ایت نو منسوخ سمجھیا جائے گا قول نو منیا جائے گا حدیث دے مقابلے چ امام دا قول آ جائے حدیث چھڈ دیو قول منو جال حق چ مفتی احمد یار خان نعیمی لکھدا ہے آندہ القرآن والحدیث یزلان قرآن حدیث تے گمراہ کردہ ہے اللہ بالمجتہد جرا مفتی انہوں گمراہ نہیں کردہ ہن ذرا غور کیجئے اے حدیث دے رد کرن واسطے دنیا چ ایک پارٹی جم پئی ہے جنہ دی ڈیوٹی لگی ہے حدیث دا رد ہی کرنا ہے اور کوئی ڈیوٹی نہیں انہوں نے قسم کھا دی عالم رواج پہ یہ حدیث دا رد ہی کرن واسطے آئے ایک کتاب ہے بخاری دی شرح فیض الباری وہ دے اندر مولانا انور شاہ کاشمیری لکھ دے نے بہت بڑے دیوبندی عالم دین نے آندے نے پوری زندگی میں ایک وطر والی حدیث دا رد کردہ رہا پر میرے کو رد نہیں ہویا ذرا غور کیجئے انہاں دی ڈیوٹی لگی حدیث دا رد کرنا ہے اہل حدیث علماء دی ڈیوٹی کرنی ہے حدیث دی حفاظت کرنی ہے حدیث نو پڑھانا ہے لوکاں تک پہنچانا ہے بول دے نہیں آندہ حدیث تو ٹھیک ہے لیکن امام دا قول بھی ٹھیک ہے آؤ میں تھے مثال دین لگا تے توجہ ہے سارے دی بولے آج نبی دے صحابہ حدیبیہ دے مقام تے پہنچے احرام بننے نے حدیبیہ دے مقام تے پہنچے اگو مکے والے کیا ہاں نہیں تھوانو عمرہ کرن دینا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا فرما دینے عمر جا یار انہوں نے سمجھا ای کوئی لڑن واسطے آئے نہیں بیت اللہ دا طواف کرنا آیا صفا مروہ دی سائی کرنا آیا تے سانو تسی یار ایویں نہ کرو سانو تسی بیت اللہ دا طواف کرن دے حضرت عمر آندے نے جی منو نہ کلو میرا انہاں دا اگے ہی اٹھ کھڑکا چل دے اوئے پتر تھوڑی مہربانی تسی آپس گلاں کری جاندے ہو عجیب بندے ہو میں تھانوں کنی دیر دا وینا پیا میرا پتر یہ کام نہیں کرنا توجہ میرے وہاں رکھو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اللہ رسول منو نہ کلو میرا انہاں دا اگے ہی اٹھ کھڑکا ہے جے کہے بندے نے گل کر دیتی میں بندہ ٹپا دینا تے پچھلی نالوں اگلی ود جانی ہے تو لہذا حضرت عثمان نو بھیجو یہ بڑا حلیم الطبع انسان ہے
رضی اللہ تعالی. حضرت عثمان نو بھیج دیتا. حضرت عثمان گئے, مکے والے کہنے لگے آ بھئی عثمان جم جم بیت اللہ دا طواف کر, صفا مروہ دی سعی کر. تے عثمان کی آندے نے سرکار جے نہ ہون میں نہ طواف کرساں, محبوب نال جیساں محبوب نال مرساں. سرکار جے نہ ہون میں نہ طواف کرساں, محبوب نال جیساں محبوب نال مرساں. کتنا قدر ہے عثمان دے دل اندر سوہنے مصطفیٰ دا, عرش بری تے چرچا عثمان باحیا دا. مکے والے آندے نا آوی عثمان جم جم بیت نا نا نا. ادھر حدیبیہ دے مقام تے صحابہ نے عثمان نے طواف کر لیا ہوئے گا, صفا مروہ دی سعی. آقا فرماندے نے عثمان مر سکدا ہے, ساڈے تو بغیر بیت اللہ دا طواف نہیں کر سکدا. کتنا اعتماد ہے. ادھروں اطلاع افواہ پھیل گئی عثمان نو شہید کر دیتا گیا. حدیبیہ تو مکہ 40 کلومیٹر ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ بھی میرے ہاتھ تے بیعت کرو کہ عثمان دا بدلہ لین تو بغیر واپس نہیں جانا. جدو اینی گل کہی, اگر نبی نو علم غیب سی مکے چ عثمان زندہ ہے پھر بیعت کیوں لئی؟ بولیے کو سمجھ آؤں ڈئی جے کہ کوئی نہ. بیعت کیوں لئی؟ ادھر میرا ویکھو تھلے ہاتھ نبی دے اتے 1400 صحابہ دا ہاتھ آیا تے عرش تو رب بول کے آندا ہے نہ بیعت تیرے ہاتھ نہیں کیتی ہے نہ میرے ہاتھ کیتی ہے. نال ید اللہ فوق ایدیہم, سونیا تھلے تیرا ہاتھ اتے 1400 صحابہ دا ہاتھ تے انہاں دے ہتھاں دے اتے میں عرشاں دے رب دا ہاتھ. جیڑے ہاتھ رسول اللہ تے اللہ دے ہتھاں دے درمیان آ جان جہنم جا سکتے نے؟ اور بولو تے صحیح. ہاتھ تیرے تے جو ہاتھ رکھن اے محبوب سہارے, اوپر اونا دے ہاتھ ہے ساڈا اے سانو بڑے پیارے. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا. ادھروں اطلاعاں پہنچ جاندیاں نے مکے دے اندر کہ صحابہ نے مرن تے بیعت کر لئیے. مشرک ڈرپوک بھی ہوندا ہے تے مشرک چلاک بھی ہوندا ہے. انہاں نے ایک سہیل نامی آدمی نو بھیجیا ہے, جا صلح کر کے آ. سہیل حدیبیہ دے مقام تے آندا ہے. آقا فرماندے نے اوے سہیل کیویں آیا ہے؟ اے جی میں صلح دا پیغام لے کے آیا تے میرے محبوب نو اے فرمانا چاہیدا جی سانو عمرہ کرن دیو, تھوڑی ساڈی صلح ہی صلح ہے. لیکن آقا فرماندے نے دس تیریاں شرائط کی نے؟ آندا جی پہلی گل ہے اتھوں ہی واپس مدینے جاؤ, اگلے سال پھر عمرہ کرنا. آقا فرماندے نے ٹھیک ہے. حضرت عمر فرماندے نے یہ شرط میری عقل دے خلاف سی, یہ حدیث میری عقل کے خلاف ہے, ہم نہیں مانتے. لیکن نبی دے چہرے دا جلال تے جمال انہا ہے. عمر آندے نے بولنا تے دور دی گل ہے, نگاہ بھی چہرے تے نہیں پئی دی. اللہ اللہ. فرمایا تیری دوجی شرط کی ہے؟ آندہ ہی دوسری ہے وے مدینیوں بندہ مکے آ گیا تو ہاں فوراں دینا ہے. آہاں نہیں جے دینا. تے مکیوں مدینے آیا تو ہاں فوراں دینا ہے. یعنی مکیوں مدینے آیا تو ہاں فوراں دینا ہے, مدینیوں مکے آیا ہاں کو نہیں دینا. آقا فرمانے ٹھیک ہے. حضرت عمر آندے نے اپنی شرط کوئی بھی نہیں رکھ دے پے, انہاں دی ساریاں منی جاندے نے. عجیب صلح. شرائط اور بھی طے ہوئیاں. صلح نامے تے نبی پاک نے سین کیتے. انہوں کیا لاوی تو بھی سین کر. اے مشرک نے صلح نامہ پڑھیا نا سہیل نے, وہ کیا آندا میں نہیں کرنا. فرمایا کیوں؟ ساریاں شرائط تیریاں منیاں نے, اپنی یہاں ایک بھی نہیں منوائی, تو کیوں نہیں سین کرنے بھائی؟
ہن مشرک دا جواب سنو کی آندا ہے، آندا جی اتنے محمد رسول اللہ لکھیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تھوڑا ساڈا رولا ہی یہ وے اگر تھانوں اہی رسول اللہ مان لئیے لتبانا پھر سانوں تھوڑی اتباع کرنی پائے گی۔ ہن مشرک نو پتہ ہے محمد نو رسول اللہ مان لیا دے پیچھے چلنا پینا ہے، تو میرا خیال کہندا کلمہ پڑھن والے مسلمان نو تو نہیں نا پتا یہ رسول اللہ بھی منی جاندا ہے تے نبی دی مخالفت بھی کری جاندا ہے۔ بول دے نہیں کر دے نے کہ نہیں؟ وہ بولو تے صحیح کی ہویا جے، یہ رسول اللہ بھی منی جاندا ہے، سویرے اٹھ کے داڑیاں بھی منائی جاندا ہے، سبحان اللہ۔ داڑیاں منن والے جنے بیٹھے نے پوچھو رسول اللہ مانتے نے کہ نہیں؟ کہن دے منہ تے ہاتھ، پھر کیوں نہیں جی مولوی جی ماننے ہاں، پھر مانتے ہو تو پھر داڑیاں کیوں مناندے ہو؟ تو رسول اللہ من کے رسول دی نہیں منی تے مشرک کہندا ہے رسول اللہ مان لیا تیرے پیچھے چلنا پینا ہے۔ بول دے نہیں ہونا مشرک تیرے نال چنگا نہیں جڑا رسول اللہ مندا ہی نہیں، وہ آندا جدوں مان لیا پھر تیرے مگر چلنا پینا ہے۔ آقا فرماندے نے علی اتوں نہ رسول اللہ مٹا دے، محمد رسول اللہ مٹا دے۔ حضرت علی آندے نے محبوبہ میرا ہاتھ کٹیا جا سکتا میں رسول اللہ نہیں مٹا سکتا۔ تے جدوں ربیع الاول آندا ہے آ ساڈے کئی بھائی کیک تے نبی دا نام لکھ کے اتوں چھریاں نہ کٹن ڈے نے، کٹ دے نے کہ نہیں؟ اور چھری نہ، میں کہا مولوی تینوں گش نہیں پی گیا، تو مر نہیں گیا نبی دے نام تے چھری چلان لگیا؟ تینوں گش نہیں پی گیا، مر نہیں گیا تو نبی دے نام نو کٹن لگیا ظالمہ؟ اللہ اللہ، نبی نے اتے اس طرح لکیر پھیری، صلح ہو گئی۔ صحیح بخاری جے، حضرت عمر اٹھے سیدھے ابو بکر دے خیمے چ، ابو بکر یار کو صلح دی سمجھ آئی ہے، اے کی ہویا؟ ساریاں انہاں دیاں منیاں نے اپنی کوئی بھی نہیں منوائی۔ دونوں جنے مل کے اللہ دے نبی نے گل کریے، میں کہا واہ صدیق میں تیری فہم و فراست تو جگ وار دیا، حق پھر بھی ادا نہیں ہوتا۔ ابو بکر کی آندے نے بھائی میں گل نہیں کرنی، تو آپ ہی جا کے کر لے۔ فرمایا تسی کیوں نہیں گل کرنی ابو بکر جی؟ ابو بکر آندے نے عمر سن، ہو رسول اللہ او اللہ دے رسول نے، میں گل نہیں کرنی۔ حضرت عمر تبن دلیر آدمی سن، جشیلی طبیعت دے مالک، جلالی۔ ابو بکر جمالی سن، عمر جلالی سن۔ سیدھا رسول اللہ دے خیمے چ آقا فرماندے نے عمر کدھر آیا ہے؟ اللہ دے رسول اسی حق تے ہاں جی، حق تے ہاں۔ مشرکین مکہ باطل تے نے، انہاں نال لڑدے اسی مر جائیے کتے جاواں گے جنت چو کتے جان گے جہنم چ، تے ایڈی لف کے صلح کرن دی لوڑ کا دی سی؟ آقا فرماندے نے عمر انی رسول اللہ، آندے نے ادھر جانا ہوا رسول اللہ، ادھر ہونا انی رسول اللہ۔ تے نال ہی آقا فرماندے نے عمر کن کھول کے سن لے، اکھاں کھول کے تک لے، صلح میں اپنی مرضی نہ نہیں کیتی، میں عرش والے دی مرضی نہ کیتی ہے۔ حضرت عمر آندے نے میرے پیرا تھلیوں زمین نکل جاندی ہے، زمین تے اسمان دا کلابہ ایک ہو جاندا ہے۔ میں کہا عمر تو بڑا وڈا نیر مار بیٹھا ہے، بہت کبیرہ گناہ کر بیٹھا ہے، جڑا نبی دی حدیث دے سامنے اپنا قول پیش کردا رہا ہے، نبی دی حدیث دے سامنے اپنی عقل پیش کردا رہا ہے، نبی دی حدیث دے سامنے اپنی قیاس رائے پیش کردا رہا ہے، نبی دی حدیث دے سامنے اپنا فتویٰ پیش کردا رہا ہے۔ حضرت عمر آندے نے اس کبیرہ گناہ دی وجہ تو میں بڑیاں بڑیاں جنگاں چ حصہ لیا ہے، بڑیاں بڑیاں نیکیاں کیتیاں نے کہ اللہ حدیبیہ والا میرا کبیرہ گناہ معاف کر دے۔ جڑا پیغمبر دی حدیث دے سامنے عقل فہم و فراست میں قیاس رائے پیش کردا رہا، میرے بھائی اے میرا مسلک ہے، اے ساڈا منہج ہے، اے دعوت ہے، اے ساڈا اعلان ہے، اے ساڈا پیغام ہے۔ نبی دی حدیث دے سامنے عمر دی عقل نہیں چل سکتی، میں تیرے مولوی دی عقل کیویں چلن دیاں؟ نبی دی حدیث دے سامنے عمر دی قیاس نہیں چل سکتی، میں تیرے مولوی دی قیاس تے رائے کیویں چلن دیاں؟ نبی دی حدیث دے سامنے عمر دا فتویٰ نہیں چل سکتا، میں تیرے مولوی دا فتویٰ کیویں چلن دیاں؟ نبی دی حدیث دے سامنے عمر دا قول نہیں چل سکتا، میں تیرے امام دا قول کیویں چلن دیاں؟ اے میرا مسلک دعوت ہے، جتھے نبی دی حدیث آ جائے گی دنیا دیاں عقلاں قیاس رائے سارا کچھ ٹھکرا دیتا جائے گا، محمد دی حدیث دا پرچم لہرا دیتا جائے گا۔
انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون. جتھے نبی دی حدیث آ گئی ہے ان یقولوا سمعنا واطعنا، سن بھی لیا تے من بھی لیا. حضرت عمر دے کول ایک بندہ آیا آن کے آندا عمر جی ایک مسئلہ دسیا جے. فرمایا پوچھ کی آنا ہے جی ایک عورت مناس کے حج ادا کر لیندی ہے، حج مکمل کر لیا عورت نے، آن لگیا طواف الوداع کر دینے حاجی جدوں نکل دینے حرم چو. وہ بی بی نے طواف الوداع کرنا ہے تو اس بی بی نو مخصوص ایام شروع ہو گئے نے جنہ ایام چ عورت نماز نہیں پڑھتی روزہ نہیں رکھتی. عمر جی وہ طواف الوداع کر کے آئے گی کرن تو بغیر آئے گی؟ حضرت عمر آدھے نے اتھے ہی رہے، مخصوص ایام تو فارغ ہوئے، طواف الوداع کر کے آئے. وہ صحابی اگوں آندا ہے جی نبی دی حدیث ہے کہ وہ طواف کرن تو بغیر ہی آ جائے. حضرت عمر نے وہ والا ایویں ویکھیا، فرمایا جو میرے کو مسئلہ پوچھنا ہے تینوں حدیث دا علم ہے سی؟ آندا جی جلاد نو کیا کوڑا لے کے آ بھائی؟ آندا جی کوڑا کی کرنا ہے؟ فرمایا تینوں سزا لگا دین. آندا جی وہ کہا دی میں تھانوں حدیث سنائی ہے، تسی اپنی قیاس رائے عقل نہ فتویٰ دیتا ہے، اوتھے ہی رہے، مخصوص ایام تو فارغ ہوئے طواف الوداع کر کے آئے. میں حدیث سنائی ہے تسی اپنی قیاس رائے عقل نو نبی دی حدیث تے فقیت دے رہے ہو، منو حدیث سنان دی وجہ تو کوڑے مار رہے ہو. حضرت عمر آندے نے تینوں حدیث سنان دی وجہ تو کوڑے نہیں لگا مارنا، تینوں اس وجہ تو کوڑے مارن لگا تیرے کو نبی دی حدیث موجود سی، تو عمر دے دروازے تے لین کی آیا؟ کیوں آیا عمر دے دروازے تے؟ سیر دے اندر علامہ ذہبی نے لکھیا سیر و علام النبلاء، حضرت عمر نے ممبر تے چڑھ کے اعلان کیتا مدینے دے لوگوں آج کے بعد جس کے پاس نبی کی حدیث موجود ہو وہ عمر کے دروازے پہ فتویٰ لینے کے لیے آئے گا، عمر اس کو مدینے کے چوکوں چراہوں میں لٹا کر کوڑے مارے گا. آج عمر زندہ ہوندے سمندر دے کھمبیاں دے بھی مولوی ٹنگے ہونے سن. اور بول دے نہیں یار کی ہویا جے یہ تے آندے نے تقلید برحق کے مقلد تقلید برحق، حدیث ٹھیک ہے لیکن تقلید بھی تے گھٹ نہیں. تقلید دا معنی کی ہوندا ہے؟ اور مقلد کنوں آندے نے؟ جڑا لائی لگ ہوئے، جدے نال لگی گلی او دے نہیں ٹر چلی. بول دے نہیں. وہ ایک کتا ڈگ پیا ہی نا خوچ، پتا جی تو پورے پنڈ دا ایک ہی خوج سی، سارا پنڈ ہو جی تو پانی پیندا سی. وہ آن لگے مولوی جی ساڈے خوج نہ کتا ڈگ پیا، ہن انہیں کہا 100 بوکا کڈو. انہاں 100 بوکا کڈیا تے بو نہ گئی، انہیں کہا 100 اور کڈو، پھر بو نہ گئی، انہیں کہا 100 اور کڈو، پھر بو نہ گئی. انہیں کہا کتا بھی کڈیا جے کہ نہیں؟ ہے نہیں، وہ تو وچ ہی پیا. سن کے تے مولوی نو سوچ ڈاڈی پئی ہے، بنیا کی خوہ وچوں بو کیوں نہ گئی ہے؟ کہن لگا تسا سارا وس کر چھڈیا، یہ تے دسو خوہ وچوں کتا بھی جے کڈیا. مولوی دی سوچ دا نشانہ لگا ٹیچے. کہن لگے مولوی جی کتا جے وچ، جنہ چر خوہ وچوں کتا باہر آئے نا پانی پاویں سارا کڈو بو وچوں جائے نا. ایہو حال ہو گیا ہے دین والے خوہ دا، اے دے وچوں آوندا ہے ببوکا بدبو دا. دین والے خوہ دا نہیں پانی صاف رہ گیا، اے دے وچ کتا تقلید دا پی گیا. اُراں پراں جاؤ گے ایہو حال رہے گا، پانی صاف پینا ہی مدینے جانا پوے گا. جتوں ابو بکر عثمان پیندے رہے نے، عمر نالے علی جے جوان پیندے رہے نے. دین والا خوہ جو وکھرا لوائے گا حشر نو نکما او پیاسا مر جائے گا. دوستا تو کم دی گل کیوں نہیں مندا؟ اوتھے اکو ہی حوض مدینے والے چن دا، لین لگی ہوئے گی یہ وچ کھڑے ہون گے. کئیاں امامہ اوتھے ٹھوٹے پھڑے ہون گے، منگ پن کے جھٹ جنہیں اپنا نگانا ہی، دس کملیا انہیں تینوں کی پیانا ہی. ساریاں اماماں دے خیال دلاں وچوں کڈ دے، پھڑ لے مدینے والا باقی سارے چھڈ دے. فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللہ. اللہ آندے نے میرے نبی دے آکھے لگ جاؤ، جتھے نبی نے بٹھایا بہ جاؤ.
جتوں نبی نے اٹھایا اٹھ جاؤ، جو پیغمبر نے دیتا ہے مضبوطی نہ پکڑ لو، جدو نبی دے آکے لگ کے میرے دروازے تے آؤ گے میں رب تھانوں اپنا قرب دے دیاں گا، تھانوں اپنا محبوب بنا لواں گا۔ ایتھے بس نہیں، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، عربی دے اندر غین فارا غفر اس گڑے تے ٹوئے نو کیا جاندہ ہے جدے اندر گندگی سٹ کے اتے مٹی پا دیتی جاندی ہے۔ اللہ کہندے نے جدوں میرے نبی دا کہنا من کے نبی دی اتباع کر کے پیغمبر دی حدیث نو من کے میرے دروازے تے آؤ جے، میں تھوڑی زندگی دے گناہاں دی غلاظت نو ٹوئے چ سٹ کے اتے رحمت دی مٹی پا دیاں گا۔ اللہ اکبر۔ آئیے پیغمبر دی جتھے حدیث آ جائے اوتھے عمر دا قول بولیا جے، بولیا جے، عمر دا فتوہ نہیں چلدا، میں تیرے مولوی دا فتوہ کیویں چلن دیاں۔ ایک بندہ ہو رہندا ہے آن کے آندا عمر جی ایتھوں ہاتھ کٹیا جائے اے دی دیت کنی ہے؟ ایدو میرے حال ویکھو ادھر، ایتھوں اے دی دیت کنی ہے؟ فرمایا 50 اونٹ۔ آندا جی انگوٹھا کٹیا جائے دی دیت کنی ہے؟ فرمایا 15 اونٹ۔ اے انگل کٹی جائے؟ فرمایا 10 اونٹ۔ اے انگل 10 اونٹ۔ اے انگل آندا 9 اونٹ۔ حضرت عمر نو آندا جی اے انگل کٹی ہے؟ فرمایا 6 اونٹ۔ کنے ہو گئے؟ وہ تھانوں صاحب نہیں آندا، بولو تو صحیح، کنے ہو گئے؟ 50 ہو گئے پورے۔ حضرت عمر نے نا ادھر میرے وال ویکھو، میرے وال اس طرح 50 چھاپ کے نا ایک ورقے دے اوتے ایتھے لکھے 15 اونٹ، ایتھے 10 10 9 6 تھلے اپنی مور لائی، سین کیتے تے تھلے لکھ دیتا بھی آج کے بعد 22 لاکھ مربع میل کی عدالتوں میں فیصلہ ہوگا، فتوی فاروق کے مطابق ہوگا۔ سارے قاصد پہنچے، کوئی شام جو کوئی مصر جتھے جتھے بھی۔ ایک قاصد مصر چایا، انہیں آن کے نا مصر دے جج نو فتوہ دیتا، تے مصر دے جج نے فتوہ کھول کے پڑھن دیا، تے نال کرسی ڈٹھی سی پیغمبر دے جلیل القدر صحابی نے حضرت عوف بن مالک اونا دی رضی اللہ تعالی عنہ، اونا دی کرسی ہمیں نال ہی ڈٹھی سی۔ جج پڑھن دیا تے عوف دی نظر پئی، آندے نے کی ہے؟ اے جی حضرت عمر نے فتوہ بھیجیا پئی اے دیت انگلاں دی اے دے مطابق فیصلہ کرنا ہے۔ انہوں نے پھڑیا پڑھیا تے حضرت عوف دا چہرہ سرخ ہو گیا، غصے نہ سرخ ہو گیا، تیز گھوڑا لیا مدینے آئے۔ حضرت عمر مسجد نبوی دے کچے سینج بیٹھے نے، آن کے سلام لئی بیٹھے، فرمایا عمر جی فتوہ تھوڑا ہے؟ فرمایا میرا ہے۔ اے انگلاں دی دیت تو ہاں مقرر کیتی ہے؟ انگوٹھے دے 15 دوں دے 10 10 ایک دے 9 ایک دے 6 جی میں کیتی ہے، مور تھوڑی ہے میری ہے۔ فرمایا عمر میں جگاں دے پیر کو اپنے کناں نال حدیث سنی سی 50 انگلاں دی دیت برابر ہے، ہر انگل دے 10 10 اونٹ نے، تسی ایک دے 15 ایک دے 9 ایک دے 6 لکھے نے۔ عمر تو کون ہے دیت ود کٹ کرن والا؟ میں تیرا فتوہ بننا یا محمد دی حدیث بننا؟ جدو پیغمبر دی حدیث سنائی عمر دے پسینے چھوڑ گئے۔ قاصد نو مگوایا، کاتب نو، فرمایا لیاؤ کاتب نو مگوا، حضرت عوف نو کیا حدیث لکھاؤ؟ اسی ہی پیج تے حدیث لکھی پہ نبی پاک نے فرمایا 50 انگلاں دی دیت برابر ہے۔ تھلے ہن نوٹ لکھیا ہے، نوٹ کی ہے آج کے بعد تمام عدالتوں میں فیصلہ ہوگا فتوی فاروق کے مطابق نہیں، محمد کی حدیث کے مطابق ہوگا۔ اور عمل کرنے واسطے ایک حدیث ہی کافی ہے۔ رفع الیدین کرن دی تے 650 حدیث ہے، ایک دو نہیں، کنی ہے؟ 650۔ اور بولو تے صحیح، 650 حدیث، 650 لکھ کے دیتی ہے، ایویں نہیں۔ مولانا خالد گرجاکی گجراں والے دے فوت ہوئے نے، اللہ انہاں دی قبر تے کروڑا، انہاں دی کتاب کروڑا رحمتہ نازل فرمائے، انہاں دی کتاب ہے، اس کتاب چ 650 حدیث ہے رفع الیدین کرن دی، 2 4 3 4 5 نہیں۔ تو دے باوجود بھی آندے نے وابی مکھیاں چل دے نے، آندے نے کہ نہیں؟ وہ بولتے چھڈو کی ہویا جی؟ میں قرآن پڑھ کے مسجد چ وڑ کے گل کہہ رہا کہ نبی نے اپنی زندگی چ ایک رکعت بھی رفع الیدین کرن تو بغیر نہیں پڑھی۔ جاؤ، ایک رکعت بھی رفع الیدین کرن تو بغیر نہیں پڑھی میرے پیغمبر نے۔ اے قرآن میرے ہاتھ چ
کوئی دنیا دا حنفی مولوی مسجد چ وڑ کے وضو کر کے ممبر تے چڑھ کے قرآن پڑھ کے کہے کہ نبی نے اپنی زندگی چ ایک نماز رفع الیدین کرن تو بغیر پڑھی ہے، مولوی جرت کرے انہوں ایک پلڑے چ بٹھا کے او دے وزن دے برابر تے نوٹ نہ تول کے دیاں مسئلہ کل دی چھڑ دیاں گے، جاؤ اور بول دے نہیں. میرے بھائی یہ مسلک اہل حدیث کی حقانیت ہے. پھر بھی آدھے مکھیاں چل دے اور ظالمو جس نبی دی سنت ہے نا وہ دے بدن تے رب نے مکھی بہن ہی نہیں دیتی انہیں چلنی کتوں سی. پہلو یہ تو ثابت کرو نبی دے بدن تے مکھی بیٹھی ہے. حضرت عمر نو پوچھا نا عائشہ دے بارے تیرا کی خیال ہے؟ حضرت عمر نے کیا سونے تھوڑا نکاح عائشہ نے کنے کیتا ہے؟ اے اللہ نے. سونے کدی نہیں ہوندا تسی پاک ہوو تے بیوی نفاق ہوئے. ایک گل تے جس رب نے تھوڑے بدن تے گندی مکھی نہیں بہن دیتی وہ تھوڑے بستر تے گندی عورت آن دے گا؟ وہ آن دے گا؟ ثابت تے کرو. اے کچھاں چ بت رکھ کے نمازاں پڑھدے سن. میں کہا کچھاں چ بت رکھن والی حدیث وکھاؤ مولویو، میں اپنی گاڑی اس مولوی نو انعام چ دے دیاں گا. جاؤ کچھاں چ بت رکھن والی حدیث کوئی مولوی وکھائے میں 1.5 کروڑ دی اپنی گاڑی اس مولوی نو انعام چ دیاں گا. جاؤ میں لکھ کے دین واسطے تیار ہاں. اگر کسی ماں نے سپوت جمیا تے آئے. اللہ دے فضل و دی رحمت دے نال منو 25 سال دا عرصہ ہو گیا ہے میرے سامنے جے کوئی مولوی نہیں آیا تے نہ کوئی جرت کر سکتا ہے. بلکہ اس وجہ تو 13 سولنگ بہاول پور تو اگے منڈی یزمان روڈ تے بہت بڑا قصبہ ہے. کدی کوئی کسی دی رشتہ داری ہو تو پوچھے جی مین بازار سے جلسہ میں ہی گل کہی میں کچھاں چ بت رکھن والی کوئی حدیث وکھائے مولوی. ایک مولوی وچوں اٹھیا انہاں دی بریلوی مسجد دا امام سی کہنے لگا جی میں وکھاواں گا. میں کہا نہ وکھائی گئی تو اہل حدیث جے وکھا لے تے میں بریلوی. سیدھی جی گل دو ٹوک 6 مہینے انہیں ٹکراں ماریاں حدیث نہ لبھی. میں کہا ہن وہ اہل حدیث ہویا اہل حدیث مسجد دا امام ہے. جاؤ پتہ کرو. ہاں ہم تو مائل ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائیں کسے کو راہ روے منزل ہی نہیں. اگلے دن ننکانے دے کول ایک پنڈ ہے اوتھے ایک مفتی آ گیا جماعت وہ وچ بیٹھا سی. میں ہی گل کہی قرآن پڑھ کے روٹین چ انہوں نے منو کیا. مولوی آ گیا کہنے لگا جی اصول کرخی دا حوالہ تو گل دیتا ہے اتنے لفظ نہیں لے. میں ایک سیدھی جی گل کی نا جٹکی زبان چ پی اصول کرخی چ لکھیا قرآن حدیث دے مقابلے جی امام دا قول آ جے قول نہ چھڈو قرآن حدیث چھڑ دیو تے منسوخ دا مانا کی ہے چھڑنا ہی اور کی ہے. آندا اے نہیں لکھیا ایویں لکھیا. میں لکھیا کیویں تو دس کیویں لکھیا. میں اٹھیا میں قرآن پڑھ کے اس مولوی دے سر تے رکھ دیتا. میں کہا مولوی تو کہہ نبی پاک نے ایک نماز بھی رفع الیدین کرن تو بغیر وہ قرآن پڑھا کرے میں وہ سر تے رکھا ہوں پھر پڑھا کرے میں سر تے رکھا. وہ نس گیا کھلوتا ہی نہیں. میں کیا اے حدیث دا فرزند صرف منڈی سمندر دے اندر نہیں بیت اللہ دے مقام ملتزم نہ چمڑ کے بھی کہے گا کہ آمینہ دے لال نے ایک رکعت بھی رفع الیدین کرن تو بغیر نہیں پڑھی. جاؤ بے شک کوئی آئے تے صحیح وہ اپنی نماز حنفی قرآن حدیث چو بخائے تے صحیح. ظالمو شرم نہیں ہوتی کلمہ نبی دا پڑھ دیو نماز حنفی پڑھ دیو. کلمہ نبی دا نماز حنفی. ہائے 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 قیامت دا دن ہوئے گا جتھے ترازو لگنا ہے نا اتھے آقا دی کرسی بھی ڈٹھی ہوئے گی. ترازو دا ایک پلڑا کڈا وڈا ہے 7 زمیناں 7 آسمانوں دے رکھ دیتے جان گے جگہ پھر بھی باقی ہوئے گی. وہ دے کول نبی پاک دی کرسی ڈٹھی ہونی پراجمان امتی آئے گا نماز لے کے. آقا اس نماز دی تصدیق کرن گے دی نماز میری سنت دے مطابق ہے. جبریل اس نماز نو چوک کے پھر ترازو چ رکھے گا. تو جی آقا نے کیا کہ دی نماز میری سنت دے مطابق نہیں جبریل نے ترازو دے نیڑے بھی نہیں لگن دینی. حنفیو اپنی نماز دا فکر کرو. اور ظالمو حنفی نماز پڑھنے والا تھوڑی نماز دی تصدیق آمینہ دے لال نہیں کرنی امام ابو حنیفہ نے کرنی ہے. حنفی نماز شافی نماز مالکی نماز حنفی حج یہ کی مذاق ہے دین.
کلمہ نبی دا تے نماز حنفی. ہن حنفی نماز کی ہے پتہ جی؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ایڈی کالی پڑھتے ہیں جی ڈونکی پمپ نہیں لگا. وہ بولتے انہیں کہا جی ساڈا ایک بزرگ سی ایک رات 1000 نفل پڑھ چھڑدا سی. میں کہا بالکل وہ ڈونکی پمپ سی بزرگ نہیں سی. 1000 نفل کو تھوڑا بھی نہیں. میں مولوی جھوٹ کو تھوڑے گھٹا لا یار کوئی 500 کر لیا. نہیں آندا 1000 ہی. ہاں انہوں نے کہا 100 ہی گھٹا آندا نہیں پورے 1000 رکھنا. میں بڑی سپیڈ سی بھی تیرے امام دی تے پریشر ہی بڑا سی. اللہ اکبر. نماز ہے کہ مذاق ہے؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول ایک بندے نے نماز پڑھی حنفی نماز کالی کالی. آندے نے اڑائے ارجع فصلی لوٹ جا نماز دوبارہ پڑھ تسلا نہ. انہیں پھر اوویں پڑھی. پھر فرمان لگے دوبارہ پڑھ. پھر اوویں پڑھی. آندے نے نماز کنی دیر تو ایویں پڑھنا ہے حنفی نماز؟ آندا 40 سال ہو گئے نے. پیغمبر دا صحابی کہندا 40 سالاں ہی تو ایک نماز بھی نہیں پڑھی. ایک نماز بھی نہیں پڑھی. اور ظالمو اپنی نمازاں دا فکر کرو. رکوع تو اٹھتے نے سیدھے بھی نہیں ہوندے ٹھا سجدے چ. نبی علیہ السلام نے فرمایا رکوع تو اٹھ کے کیڑی دعا پڑھ دے ہو؟ صحیح بخاری دی حدیث ایک صحابی آئے پچھو کالی کالی تیز تیز آئے آن کے نماز نہ مل جاندے نے. تے نبی علیہ السلام نے کہا سمی اللہ لمن حمیدہ. اس صحابی نو سانس چڑیا سی سانس پھلی سی. آندا ربنا ولک الحمد حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی. یہ دی آواز نکلی. پیغمبر نے سلام پھیری فرمایا کون سی جن نے کلمے کہے نے؟ وہ صحابی آندا میں چپ ہو گیا میرے کو اونچی کہے گئے نے آواز نکل گئی اللہ دے رسول ڈانٹن گے. فرمایا کون سی جن نے کلمے کہے؟ اللہ رسول میں کہے. فرمایا جدوں تو ایک کلمے کہہ رہا سیں میں محمد نے اپنی آنکھاں نہ ویکھیا آسمان تو تیاں تو اتے 40 دے اندر میں 39 فرشتے اتر دے ویکھے نے جڑے تیرے نہ کلمیاں دا ثواب لکھن آئے سن. اج بھی 39 فرشتے آوندے نے پر آوندے وہابیاں دی مسیتیں نے کیونکہ ساڈے تو علاوہ دعا پڑھ دے ہی کوئی نہیں. وہ بول دے نہیں یہ دعا اسی پڑھنے ساڈے بچیاں نو بھی یاد ہے. ربنا ولک الحمد. ایک مولوی آندا ہے جڑے فرشتے آسمان تو آندے نے سانو بھی وکھاؤ. میں کیا تیری اکھ ویکھن والی نہیں تو نہیں ویکھ سکدا. آندا آسمان تو اتر دے فرشتے سانو بھی وکھاؤ. آخر 39 فرشتے نے. میں کیا مولوی سن مسلک اہل حدیث دا عقیدہ. اہل حدیث دا عقیدہ سن کی ہے اسی فرشتے اتر دے ویکھ بھی لئیے سانو فرشتیاں تے نہ یقین نہیں جنہ محمد دی زبان تے یقین ہے. جہان غلط ہو سکتا ہے سونے محمد دی زبان غلط. ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگ دئی نہیں. دل نبی دے نظارے کولوں رج دئی نہیں. سونا ایہو جہا جگ وچ لب دئی نہیں. آکھے آپ خدا جبریل تجا میرے نبی نو لے آ فلک سج دئی نہیں. آؤ اسی یہ بات کہنے ذرا ساڈے نا میدان چتے آؤ. اذان تو پہلے جڑے کلمے پڑھ دے ہو الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی دی زندگی دے 4 بانگے نے. 4 کنے بانگے نے؟ 4. ابو محذورہ 1 عبداللہ بن ام مکتوم 2 حضرت بلال 3 تے چوتھا جڑا بانگا سی نا مسجد قباء سی. 4 بانگے نبی دی زندگی دے. او یارا جڑی مروجہ صلاۃ پڑھ دے ہو اذان تو پہلے بول دے نہیں نبی دے کسے ایک بانگے کولوں ثابت کر دیو اے مسجد دی رجسٹری اس مولوی دے نام کرا دیا گے. آج کھلے ہی پیکج نے. کیوں بھائی رضوان کھلے ہی پیکج. سرفراز حیدر صاحب نو ادھر خطیب لائی آنگے. وہ بول دے نہیں وکھاؤ تے صحیح. اوے آزان تو پہلے جڑا وعدہ ایک میں مولوی نو کیا میں کہا جو بچے دے کان چ اذان آندے ادو صلاۃ پڑھ دے ہی نہیں. آندا وہ بچے دا کان ہے مسجد دا سپیکر تے نہیں. یہ دا مطلب سپیکر چ اذان ہو رہے تے بچے دے کان چ
میں کہا بڑا سیاح ہے مولوی تو اہل حدیث دی اذان جڑی بچے دے کان چ ہوئی سپیکر چ وہ بول دے نہیں سنت بدل دی نہیں بدت جگہ دے حساب نہ بدل دی رہی ہے ہر سال بدت ایک بچہ دین دی ہے یہ گل یاد رکھ لو منڈی سمندر والے گل میری یاد رکھو آؤندے سال تک ہر سال بدت ایک بچہ نواں دین دی ہے پچھلے سال جویں بچہ نہیں نواں ملتان ایک ہور بنا کے چوک چ بٹھائی رکھی انہاں ہور میں کہا بڑی گل ہے ہور نالے چوک ہور مقصورات فی الخیام ہورا تے خیمے اج بند ہونیاں نے کسے جن انسان نے چھوڑا ہی نہیں کسی دی نظر پینی ہی نہیں ہور تے نظر او دی پینی ہے جنوں ملنی ہے اے ہور کیسی ہے جڑی تہاں ملتان چوک چ بٹھائی ہر بندہ ویکھن ڈیا انہیں پھر مقدمہ کیتا انہیں کہا 30,000 انہاں مکیا ہی 12 دیتا ہے 18 دین ہی نہیں دے تے ایتکا او بیبیاں جڑیاں جے میک اپ کر کے نا فل ٹشن پشن ہو گئے تے او بیٹھیاں نے سٹیج تے بوتھے کٹ کے تے اُتے ہی میک اپ پئیاں کردیاں نے تے نال نبی دیاں نعتاں پئیاں پڑھدیاں میں کہا اسلام اے کہندا ہے اسلام نے اے کیا ہے جو تسی کرن ڈیاں اسلام بغیرتی دا نام نہیں غیرت دا نام ہے جیڑی عورت پردہ نہیں کردی عورت کہلوان دی حقدار ہی نہیں نبی علیہ السلام جتے اینا نبی علیہ السلام اینا شرم و حیا سی اما جی عائشہ فرما دیا نے عرب دیاں کواریاں عورتاں جو اینا حیا نہیں سی جنہ حیا اللہ نے میرے محمد نو عطا کر دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم عورتاں جدو اسلام قبول کرنا ہوں دیا نا تے اما جی عائشہ دے حجرے چاہے پردہ تھلے لمکیا سی او دے تھلے ہوں دی آر پار کپڑا سی اس طرح ادھر میرے حال ویکھو ادھروں پلو بی پھڑ دی پردے دے پرلے پاسے ادھروں آقا پھڑ دے بیعت ہو گئی ہوں تو اج کل پیر جڑے نا وہ بیبیاں نو کچھاں چ لے کے بیعت کرتے ہیں نال نچدے بھی نے بندہ کس مرض دا علاج کرے یہ جن پیر نے نا عورتوں دے ٹھرکی انہاں دے سر چ 100 جتی مار کے اتوں حکے دا پانی پاؤ اور ظالمو حیا نہیں جی آؤندی ایک عورت آئی اسلام قبول کرنے واسطے انہیں سمجھا ہاتھ دے اتنے ہاتھ رکھ کے بیعت کری دی ہے اس عورت نے پردے دے تھلے دی ہاتھ اگے کیتا اے انگلاں گئیاں نے پردے تو اگے پیغمبر دی نظر پئی اکھاں نو بند کر لیا پھر اس عورت نو نہیں کیا پیچھے ہاتھ کر لے عائشہ نو کیا عائشہ اس عورت نو کہ ہاتھ پیچھے کر لے محمد کسے غیر محرم عورت دیاں انگلاں بھی نہیں ویکھنا چاہتا حیا نہیں ہوتی آساں تے اس پیغمبر دا کلمہ پڑھیا ہے جڑا شرم و حیا دا پے کرے مجسم ہے آسا انہوں پیر منے ہے جنہیں پوری زندگی کسے غیر عورت والا آنکھ چوک کے ویکھیا بھی نہیں ہائے چونا تے دور دی گل ہے آنکھ اٹھا کے ویکھیا بھی نہیں وہ کائنات لے آؤ تے صحیح ایک عورت آئی کہنے لگی اللہ دے رسول میں اپنے خاون نو دم کرانا میرے نال چلو آپ نے فرمایا بی بی تو چل میں ہونا انہوں نے کہا نہیں میں نال لے کے جانا فرمایا نہیں تو چل کر میں ہونا ہاں جی نہیں اللہ رسول میں نال کھڑنا ہے میں کروں ارادہ کر کے فرمان لگے تیرے خامد دی آنکھاں چ چٹا اتر آیا تے جا کے پتہ کر انہوں نے کہا نہیں میں تے چنگا بھلا چھڈ کے آئی وہ بی بی دوڑی آن کے اپنے خامد دی آنکھاں تاں کرے ٹھاں کرے انہیں چر چلا رسول پہنچ گئے آپ نے فرمایا اجازت سے اندر آئے اللہ رسول تو ہی فرما دے چٹا اتر آیا وہ میں ساری اکھ ویکھی ہے کوئی چٹا نہیں فرمایا کوئی دنیا دی اکھ ایسی ہے جدے چٹا نہیں اللہ رسول یہ تو گل ٹھیک ہے تو ہی منو پھر ایک کہہ کے بھیجا فرمایا تو بار بار آنی ہے میں نال جانا ہے محمد دی غیرت تے اسلام تے شریعت اس بات دی اجازت نہیں دیندی محمد کسی غیر محرم عورت نہ برابر تے چل کے تیرنا ہے وہ کائنات ایسا لیا ہوتے صحیح انما کان قول المؤمنین کتاب النکاح سنن ابن ماجہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی دے کول بیٹھے نے آقا فرماندے نے مغیرہ شادی ہو گئی اللہ رسول نہیں شادی تے نہیں ہوئی او ایک انصاریاں دا گھر ادھر گل چلن رہی ہے فرمایا ایک نظر انہوں ویکھ لے محبت اور بڑھ جائے گی یہ نہیں کیا کہ پتہ لگ جائے فلانے گھر منگنی ہونی ہے پہلو فون منگا لیا گھنٹہ پہ کے شروع ہو گیا وہ جڑے گھنٹہ پیکج پہلو لاندے نے 2 مہینے تو بعد دوویں جی لترو لتری ہو جاندے نے کیوں گھنٹہ پیکج پہلو چ لگ جاندے آقا فرماندے نے مغیرہ تو اس عورت نو ویکھ لینا سی
اللہ دے رسول ہون جاواں، فرمایا نہیں سو جائیں۔ حضرت مغیرہ فجر دی نماز پڑھ کے جا کے دروازہ کھڑکایا، اندروں آواز آوندی ہے کون؟ میں مغیرہ ہاں۔ صحابی نے دروازہ کھولے، ہاں مغیرہ کیویں آیا ہے؟ جی ہن میں ایتھے ہی تے نہیں دسنا کیویں آیا، مینوں اندر باؤ گے تے دسنا۔ آندے نے چھوٹا جا ویڑا، ایک چارپائی تے میری سس بیٹھی پردہ، دوسری تے میں بہ گیا۔ ہاں بھائی مغیرہ، یہ نہیں کیا کہ ناشتہ کیڑا پسند کرو گے، ٹھنڈا چلے گا، نا نا نا، ہاں تو لین کی آیا؟ مغیرہ آندے نے جناب وہ تھوڑی لڑکی نہ میرا نکاح نہیں ہونا، تھوڑی لڑکی ویکھن واسطے آیا۔ وہ انصاری جڑے سن پردے دے معاملے بڑے سخت سن، وہ انصاری نو غصہ چڑھیا، انہیں کہا مغیرہ اتھوں اٹھ کے نکلن والی گل کر، تیری جرت کیویں پئی ہے ساڈے گھر چ ذہن لے کے آوندی؟ مغیرہ آندے نے یار تھوڑا جہا ساتھ لے، میں تینوں پوری گل تے سن لے، میں آپ نہیں آیا، مینوں مدینے والے مصطفیٰ نے بھیجیا۔ جدو آقا دا نام آیا صحابی دی گردن جھک گئی، زبان بند ہو گئی، صحابی چپ، صحابیہ بھی چپ۔ تے جڑی لڑکی دا نکاح ہونا اندروں نکلی تے اپنی ماں دے کول چارپائی تے آن کے بہ جاندی ہے، چہرہ انہیں دیوار ول کر لیا، کمر مغیرہ ول کر لئی ہے، پردے دے وچوں بول کے آندی ہے مغیرہ میں تینوں اللہ دا واسطہ دینی ہاں، اٹھ کے چلا جا، یہ تینوں اللہ دے رسول نے نہیں بھیجیا۔ مغیرہ آندے نے نہیں نہیں، منوں اللہ دے رسول نے بھیجیا، میں آپ نہیں آیا۔ یہ لڑکی چار پائی تو اٹھ پیندی ہے، آندی ہے مغیرہ تو گواہ بن جا، تینوں اللہ دے رسول نے بھیجیا ہے، میری ماں ناراض ہوندی ہو جائے، میرا باپ ناراض ہوندا ہو جائے، میرے خاندان دیاں روشاں ٹوٹدیاں نے ٹوٹ جان، میں محمد دی حدیث تو اپنی عزت تے غیرت نو قربان کر دینی۔ اٹھی اپنے چہرے تو پردہ پراں کر دیتا ہے، فرمایا مغیرہ میرا چہرہ ویکھ لے تے جا کے میرے محبوب نو جا کے سنا دے دیں فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا۔ اے مسلمانی ہے، اے مسلک ہے، اے منہج ہے، اے ساڈی دعوت ہے۔ آئیے میرے پیغمبر دا ایک صحابی خریم الاسدی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کندیاں دے وال پیندے نے، کندیاں دے ایڈے ایڈے لمے وال، تیمن گٹیاں تو تھلے پورا ترناٹ چودھری ہے۔ آقا فرماندے نے صحابہ جو بیٹھے نے مسجد نبوی، خریم بڑا چنگا بندہ ہے، دو کم کر لے دے ورگا چنگا مدینے چ ہے ہی کوئی نہیں، ایک وال کنا دیاں لوہاں دے برابر کر لے، تیمن گٹیاں تو تاں کر لے۔ مگی حضرت خریم نو جا کے ایک صحابی نے دسیا تیرے بارے چ اللہ دے رسول نے فرمایا ہے، انہیں کول چھری پئی ہے، چھری پھڑ کے تو پھیردا ہے، کنا دیاں لوہاں دے برابر وال، تیمن گٹیاں تو تاں۔ تے مسجد نبوی دے گیٹ چ کھلو گیا، اللہ رسول ہن چنگا لگنا نا؟ آقا فرماندے نے تو پہلو بھی چنگا سیں، تو ہن بھی چنگا، کیوں؟ ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ اے جے مسلمانی من مرضی دا نا نہیں۔ آخری بات سن لو، نبی دے صحابی نے سونے دی انگوٹھی پائی، آقا نے لا کے مسجد نبوی سوڑ چھڑی، بڑی وزنی، بڑی موٹی تے بڑی قیمتی، نبی نے لا کے سٹی تے 3 دن منڈی سمندر والے ہو یہ انگوٹھی مسجد نبوی دے سینج پئی رہی تے کسی صحابی نے ویکھیا بھی نہیں، تے سانو ہر جلسے تو بعد کہنا پیندا بھی جتیاں اپنیاں پا کے جائے۔ ہاں ہاں آندے نے گم بھی ہو گئی نے، سویرے رات جلسہ چنگا رہا، پرانی کھڑی نویں پایا، بولتے سونے دی انگوٹھی پئی ہے کہ صحابی نے ویکھیا نہیں۔ ایک صحابی آندا انگوٹھی پھڑ لے، تیری بیوی دے کام آئے گی، بیٹی دے کام آئے گی۔ صحابی کی آندا ہے جنوں نبی نے لا کے سڑ چھڑیا تو پھڑن دی گل کرنا، میں ادھر ویکھنا بھی نہیں، انگوٹھی اونی قیمتی نہیں جنہ میرے محمد دا حکم قیمتی ہے۔ جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں، ادھر میرے وال ویکھو، اللہ تھانوں قرآن حدیث دے لڑ لائے۔ جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں تے پار سلامت گئیاں، اس نگر جس چاتی پائی او گناہگار نہ رہیاں، جس نے روح گردانی کی تھی تے کام کیتے من مانی، او کدے نہ پار سلامت گئیاں تے گرک ہویاں وچ پانی، آؤ لوکو ٹکٹ خریدو کھڑا جہاز محمدی،
پھر نہ کہنا خبر نہ ہوئی، سنو آواز محمدی، اے سدھا رستہ سڑک محمدی، میں کی گل سناواں، آ جاؤ رل جاؤ قرآن حدیثوں تے رحمت ٹھنڈیاں چھاواں، جیڑا چھڈ طریق نبی دا نواں طریق نکالے، او نہیں ساڈی امت وچوں کیا مدینے والے، حنفی شافی مالکی حنبلی اے سارے چھوڑ عقیدے، آجا سڑک مدینے والی، آ دربار نبی دے، الحمدللہ رب العالمین ولاک متقین والصلاة والسلام علی عباد المرسلین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میر محمد صاحب نوی سے سیال صاحب دعا کرو اللہ انہاں دیاں قبراں نوں جنت دی کیاری بنائے، باقی بیماراں واسطے اور تعاون کرنے والے جڑے ساتھی نے اللہ سب دا تعاون قبول فرما، بیماراں نوں شفا عطا فرما، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلھا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم۔ میرے اللہ جتنے مسلمان بیمار نے صحت عطا فرما، جنہیں دکھی لاچار نے دکھ دور فرما، اللہ بابا جی میر محمد صاحب اور بھائی نویس صاحب اللہ انہاں دیاں قبراں نوں جنت دیاں کیاریاں بنا، میرے اللہ جنہیں ساڈے عزیز و اقارب لواحقین ماں باپ عزیز و اقارب دنیا تو فوت ہو گئے، اللہ سب دی بخشش فرما، میرے اللہ میرے امی ابو چاچو جتھے آرام کر رہے نے اللہ انہاں دیاں قبراں تے کروڑاں ارباں رحمتاں نازل فرما، اللہ میرے امی ابو دی قبراں نوں جنت دی کیاری جنت دا بغیچہ بنا، میری اہلیہ دی قبر تے اللہ کروڑاں رحمتاں نازل فرما، اللہم ادخلھا الجنت الفردوس وعذا من عذاب القبر ومن عذاب النار، اللہ میرے بھائی عبدالحفیظ دی قبر نو اللہ اپنے نور نہ منور فرما، اللہ جنہ دے جو عزیز و اقارب فوت ہو گئے اللہ سب دی بخشش فرما، اللہ جنہ نے تعاون کیتا اس پروگرام دے اندر اللہ انہاں دے رزق مالو جان چ برکات نازل فرما، ساڈے بھائی رضوان صاحب اور انہاں دی پوری باڈی نوجوان، ہاں جی بھائی عمران صاحب اور دیگر رفقا، بھائی عرفان صاحب، اللہ سب دا یہ پروگرام کروانا، تعاون کرنا، انتظام و اہتمام کرنا اللہ اپنی بارگاہ قبول کر لے، میرے اللہ جو سنیا ہے سنایا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا کر دے، میرے اللہ قبر حشر دیاں سختیاں کولو محفوظ کر لیں، اللہ میدان محشر دیاں ذلتاں کولو اللہ محفوظ فرمائی، ربنا تقبل منا انکا، ساڑھے بھائی مرزا صاحب نے انہاں دی ماں نو اللہ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، انہاں دے دو بیٹیاں نو اللہ دین دے عالم بنا، اللہ ساڑھے بچیاں نو دین دے مبلغ بنا، ساڑھے بچیاں نو اللہ دیندار بنا، جڑے اس مجمع بے اولاد نے اور میریاں ماواں بہناں بالخصوص جڑیاں تشریف لے آئیاں اللہ انہاں دے گھراں وچ بھی امن پیدا فرما، اور میریاں ماواں بہناں بیٹیاں دا آنا اللہ قبول فرما، اللہ کلی پریشانیاں میریاں ماواں بہناں دیاں دور فرما، اللہ جنہیں میرے دوست احباب بزرگ بچے ماواں بہناں بیٹیاں آئیاں اللہ سب نو دنیا آخرت دیاں نعمتاں نال مالا مال فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد